اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر لاکھوں احسان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ سارا سال بندہ پریشان ہوتا ہے اور اپنے لیے دعائیں کرتا ہے، کوئی بیماری کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی رزق کے لیے کوئی دعا کرتا ہے، کوئی برکت کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی رشتہ داروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ پہلے روزے کا وظیفہ ہے، نہ دوسرے نہ تیسرے نہ چوتھے، صرف پہلے روزے کا وظیفہ ہے۔ جب یہ آپ وظیفہ کریں گے، آپ کو اپنی زندگی کا خود پتہ چلنے لگ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسانات فرمائے۔ میرے بھائیوں، بالکل آسان سا وظیفہ، صبح کا روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے کے بعد پھر آپ فجر کی نماز ادا کریں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد صرف یہ اللہ کا اسم مبارک یا رحیم 133 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب 133 مرتبہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یہ 133 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ظہر کی نماز آپ ادا کریں، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد 133 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا کریم 133 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب مجھے بتلائیں کہ یا کریم پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ اور جب آپ عصر کی نماز ادا کر چکے، عصر کی نماز کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق 200 مرتبہ۔ کتنے مرتبہ پڑھنا ہے؟ یا رزاق 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ مغرب کی نماز ادا کریں تو مغرب کی نماز کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ سورہ فاتحہ کے بے شمار فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کے 7 آیتیں مبارکہ ہیں، 7 آیتیں مبارکہ، جن میں سے پہلی 3 آیتیں مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تم مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ جب 3 آیتیں پہلی پڑھ لیتا ہے بندہ، اس کے بعد جب آخری 3 آیتیں مبارکہ پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں نے تجھے عطا کر دیا، میں نے تجھے دے دیا، میں نے تجھے عطا کر دیا۔ تو مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتلاتا ہے کہ میں نے آپ کو عطا فرما دیا۔ اور جب عشاء کی نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں اور تراویح سے فارغ ہو کر سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، یہ صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہمارے اوپر رحمت اور برکتوں کے نزول فرمائے ہیں۔